السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلہم، قالت کہا ان کے رسولوں نے۔ یہ جو قالت میں تا ہے آخر پہ، یہ تو واحد مؤنث کی علامت ہے، تو قالا آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، قول اور قالا، قالو۔ قول ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہی ہوئی بات کو۔ رسلہم ان کے رسولوں نے۔ فی اللہ، آ کے معنی کیا؟ فی اللہ، اللہ میں، اللہ کے بارے میں، شکن، شک ہے۔ اردو اور پنجابی میں بھی ہم شک کہتے ہیں۔ فاطر السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا۔ فاطر، پیدا کرنے والا۔ والارض، اور زمین کا۔ یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں۔ یدعو کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، دال عین واو ہے تو جو دعوت ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، دعوت دینا، بلانا تو بلانا ہی ہوتا ہے۔ یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں۔ لیغفر، لام تاکہ یا وہ، اور غین فارا مغفرت لفظ بن سکتا ہے، اور تاکہ وہ بخش دے۔ لکم، تمہارے لیے۔ لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ ویؤخرکم، اور وہ مؤخر کر دے، اور وہ مہلت دے دے۔ مؤخر کیا ہوتا ہے؟ تاخیر کرنا۔ تاخیر اور مؤخر کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ ویؤخرکم، وہ مہلت دے دے تمہیں۔ الی اجل مسمی، الی طرف اجل مسمی، مقررہ وقت، مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے دے۔ قالو، انہوں نے کہا، ان، نہیں ہو۔ جب ان کے بعد الا آ رہا ہو تو ہم اس کا ترجمہ نہیں میں کرتے ہیں، ورنہ اس کا معنی اگر ہوتا ہے۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، بشرم مثلنا، ایک بشر ہمارے جیسے۔ قوم نے یہ کہا رسولوں کو کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ تریدون، تم چاہتے ہو، تم ارادہ رکھتے ہو۔ تریدون کو دیکھے تو تا کے معنی تم، وانون جمع کی علامت تو را یا دال سے ارادہ بن سکتا ہے۔ تم چاہتے ہو، ان کے، تصدونا، تم روک دو ہمیں۔ یہ آپ نے بار بار پڑھا ہے، صدا کا لفظ، روکنا۔ اما، سے، جس کی، کانا، تھے، یا ابدو، عبادت کرتے۔ یا بدو کو دیکھیں تو عین بادال موجود ہے، ابد۔ آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد۔ فاتونا، پس تم لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ اس سے معجزہ مراد ہے۔ مبین، واضح، سلطان، سند، کوئی دلیل۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے، اور وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم نے، نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہمارے جیسے، یعنی تم ہماری طرح کے ہی انسان ہو، اور تم ہمیں اس سے روک دینا چاہتے ہو جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آؤ، معجزہ لے کے آؤ۔ قالت، کہا، کس نے؟ رسولوں نے۔ لہم، ان سے۔ رسولہم، ان کے رسولوں نے۔ ان نحن، نہیں ہیں،
ہم الا مگر بشرم مثلکم تمہارے جیسے انسان، ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، مثال کو کہتے ہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یمن احسان کرتا ہے، مننا آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا، میم نون نون احسان کرنا، اللہ پر من جس پر، من یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وما کانا اور نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان ناتیکم کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس، بسلطان کوئی دلیل، بسلطان الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اور مومن چاہیں اللہ پر ہی بھروسہ کریں، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، ان سے ان کے رسولوں نے کہا ہم آپ جیسے آپ کی طرح کے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل لے کر آئیں، معجزہ لے کر آئیں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ نتوکل علی اللہ، وما اور کیا ہے، لانا ہمارے لیے، اللہ اللہ یہ کہ نہ نتوکل ہم بھروسہ کریں علی اللہ اللہ پر، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا جواز کیا ہے، وقد ہدانا اور یقیناً اس نے ہدایت دی ہمیں، سبلنا ہماری راہیں، سبیل آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، راہ یعنی ہدایت کی راہیں اس سے مراد ہے، والا نصبرن اور ہم ضرور صبر کریں گے، یہ نون اور نون متشدد جو ہے یہ تاکید کی علامت ہوتا ہے کہ ہم ضرور بالضرور صبر کریں گے، الا ما اس پر جو آذیتمونا تم اذیت دیتے ہو ہمیں، اذیت الف زال یہ تے اذیت تکلیف ہوتی ہے اردو میں بھی، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المتوکلون بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ہمارے لیے کیا جواز ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں یعنی ہدایت کی راہیں دکھائیں، اور ہم ضرور بلا شبہ صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج کا سبق ختم ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں جو ارشاد فرمایا اس پر غور کیجئے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ جب وہ شک کرتے تھے تو رسولوں نے انہیں کہا، پہلی قوموں کے رسولوں نے، کہ کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا اللہ ہی کرتا ہے، اسی لیے تو پیغمبروں نے کہا اور فرمایا کہ وہ تو تمہیں دعوت دیتا ہے مغفرت کی طرف کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک وقت تک مہلت دے دے، یعنی تمہیں جو زندگی دی ہے اس میں مہلت دے۔ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ جب جواب کسی کو نہیں آتا، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اسلام سے بھاگتے ہیں، تو قرآن نے اسی طرح کے جواب نقل کیے جو انہوں نے دیے۔ انہوں نے پلٹ کے کہا
ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ آپ تو انسان ہیں اور ہماری طرح ہیں، یعنی ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، ہماری بھی بیویاں ہیں، اور آپ کا بھی یہی ہے، تو آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم آپ کو پیغمبر نہیں مان سکتے؟ پیغمبر تو کوئی اور ہونا چاہیے، کسی اور مخلوق سے، اور تم ہمیں اس سے روکتے ہو جو اس عبادت سے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو تم کوئی معجزہ لے کے آؤ۔ دیکھیں یہ کفار کا پرانا یہ انداز رہا ہے کہ وہ انسان کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کی بات کو نقل کیا قرآن میں کہ انہوں نے اس لیے رسولوں کو نہیں مانا کہ یہ انسان ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ نے جس قوم کو ہدایت دینے کے لیے رسول بھیجے اسی قوم سے بھیجے، انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انسان رسول بنا کے بھیجے، لیکن ان کا مرتبہ اور رتبہ اور ان کا مقام رسولوں کا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن ہوتے انسان ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے۔ تو یہ جواز پیش کیا۔ آج کہیں ہم تو جواز پیش نہیں کرتے کہ ہم رسولوں کو انسان نہیں مانتے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے راستے سے تم ہمیں بدلنا چاہتے ہو۔ باپ دادا جس کی بات کرتے تھے، یہ بھی ہم سوچیں کہ ہم ہر کام میں یہ تو نہیں کہتے کہ باپ دادا کا راستہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ دادا کو نہیں چھوڑتے، تو معجزہ لے کے آؤ۔ تو رسولوں نے آگے سے کیا کہا؟ رسولوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو انسان نہیں ہیں، ہم تو نور ہیں۔ رسولوں نے جو بات کہی اللہ نے قرآن میں نازل کی، انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم آپ کی طرح کے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر اللہ احسان کرتا ہے، یعنی اسے رسول بنا دیتا ہے۔ اب آپ اتنے پارے پڑھ چکے ہیں، آپ عربی کے لفظ دیکھیں، بشر اور یہ سارے وہی لفظ ہیں، عباد، کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اب رسول جو ہیں ہوتے انسان ہی ہیں، ایک ان کی بات کو نقل کیا کافروں کی، دوسرا رسولوں کی اپنی بات کو اللہ نے دہرا دیا کہ رسولوں نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہم انسان ہی ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے۔ جنس کے لحاظ سے رسول انسان ہیں، لیکن مرتبے کے لحاظ سے ان جیسا کوئی نہیں، اور وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے رتبے میں، مقام میں، نیکی میں، بہادری میں، عزت میں اس وقت کے لوگوں سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس پیغمبر کی مثال ہی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات سے افضل ہے، لیکن ان کو انسان نہ ماننا یہ زیادتی ہوگی، اپنے ساتھ بھی اور اسلام کے نظریے کے ساتھ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کوئی معجزہ ہے وہ اپنے پاس سے نہیں لا سکتے، یہ اختیار اللہ کا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ معجزے کی توفیق دیتا ہے تو ہم لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح معجزہ ہم اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے۔ تو سارے کاموں پر اختیار اللہ کا ہے، جیسے وہ چاہے کرے۔ اگر وہ معجزہ دے دے تو ہمیں مل جاتا ہے، اگر وہ نہ دے تو ہم اپنی طرف سے نہیں کوئی معجزہ پیش کر سکتے، یہ کہا پیغمبروں نے۔ اور ہم تو توکل کرتے ہیں اللہ پر، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ کیا ہمارا توکل بھی اللہ پر ہی رہتا ہے؟ آخری آیت میں آج کے سبق میں انہوں نے فرمایا، پیغمبروں نے، سب پیغمبروں کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اور ہم اس اذیت پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو۔ آج جو واعظین لوگ ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو دین کی تبلیغ پر تکلیفیں آتی ہیں ان کو صبر سے سہنا چاہیے، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا اپنا کام کرنے والوں کو جو اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ